بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، یہ فارسی کے حوالے سے ہماری پہلی کلاس ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے جس پہ اب میں آتا ہوں بغیر مزید وقت صرف کیے، وہ ضمیر جس کی جمع ضمائر ہے. اچھا، اب بہت سی چیزیں میں یہاں لکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کی دقت نہ ہو. ضمیر اور ضمیر کی جمع ہے ضمائر. اب ضمیر کیا ہے؟ ضمیر ایک کلمہ ہے، یعنی جس سے معلوم کیا جاتا ہے کسی شخص کا رخ معلوم کیا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں مرجع معلوم کیا جاتا ہے. اب تھوڑا سا چونکہ مجھ پر بھی ایرانی لہجے کا اثر ہے، ورنہ ہم لوگ جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اس کو کبھی ان نہیں پڑھتے تھے، ای پڑھتے تھے. مطلب ای چیز، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، ای چیز سے شروع کرتے تھے. وہ چیز اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے اساتذہ ہمیں سکھاتے تھے. لیکن اب ان یعنی یہ تختہ سفید است. تو اب آپ دیکھیے این. اب این کیا ہے یا ان کیا ہے؟ یہ ان تختہ سفید است، یہ تختہ سفید ہے. است کا معنی ہے گویا ضمیر جو ہے یا ضمیر اشارہ جو ہے، اس سے مراد وہ کلمات ہیں جن کلمات کے ذریعے سے یا جن کی مدد سے مرجع کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. اور مرجع کا مطلب کیا ہے؟ جس کی طرف رجوع کیا جائے. مثال کے طور پہ ان جو ہے یہ تو اشارہ ہے، اور تختہ سیاہ کیا ہے؟ یہ مرجع ہے. یعنی ای کے ذریعے ہم نے تختہ سیاہ کی طرف اشارہ کیا ہے، ہم نے اس کی طرف رجعت کی ہے، ہم اس کی طرف پلٹے ہیں دوسرے لفظوں میں. تو اب اسی طرح آن ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ ای کے ساتھ ان روز کہ من اونجا بودم، وہ دن جب میں وہاں تھا. ان روز کے من در ایران بودم، وہ دن کہ جب میں ایران میں تھا. ان روز ہا کہ من فارسی خوندم، وہ دن جب میں نے فارسی پڑھی. تو این اور آن یعنی ایک اشارہ قریب ہے اور ایک اشارہ بعید ہے. دور کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے مثلا یہاں پڑھی ہے تو ان کتاب است، اگر دور پڑھی ہے تو ہم کہیں گے ان کتاب است یا آن کتاب است. ٹھیک ہے جی. اچھا، یا اس کے ساتھ پھر اور بہت سے متعلقات ہیں، جیسے مثلا این جا. مثلا میں ایک جملہ لکھتا ہوں، مثلا میں یہ کہوں این جا، یہ جگہ کاملاً مکمل طور پہ روشن است، روشن ہے. این جا کاملاً روشن است، یہ جگہ جو ہے یہ. یا مثلا ایک جملہ ذرا ہے تو لمبا لیکن دلچسپ ہے. مثلا در این، یہ بھی این ہے، اس کے ساتھ آپ نے در لگایا. در این روز و روزگار. روز و روزگار کا معنی یہ زمانہ، روز کا معنی دن اور روزگار کا معنی زمانہ. فارسی میں تو ہم یہ کہتے ہیں، اردو میں روزگار. بھائی آپ کا روزگار لگا یا نہیں لگا؟ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ لفظ ایک طرح کے ہیں لیکن معانی کے اعتبار سے مختلف ہیں. تو ان روز و روزگار، در این روز و روزگار بے حرف این و آن نمی تما اعتماد کرت. یعنی این و آن کے حرف پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اعتماد نہیں کیا جا سکتا. مراد یہ کہ یہ زمانہ بڑا خراب ہے، نازک ہے ہر شخص کی باتوں پر. اب آپ نے دیکھا حرف این و آن، اب حرف این و آن کا لفظی مطلب یہ ہے اس اور اس کے حرف پر. تو حرف سے کیا مراد ہے یہاں؟ جی بات. حرف سے مراد الف بے تے سے جیم چے ہیل نہیں ہے، گو کہ وہ بھی حرف ہیں. لیکن مثلا ہم کہیں کہ حرف شما درست نیست، یہ تم نے جو بات کہی ہے ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے.
مثلا حرف شما قابل التفات نیست، آپ کی بات جو ہے یہ قابل توجہ نہیں ہے، قابل التفات. اب میں نے کہا قابل، کاف کے ساتھ الف کو تھوڑا سا میں نے موڑ دیا واو کی طرف. تو ایرانی جو ہے نا وہ قابل نہیں کہتے، قابل، قابل التفات. التفات آپ نے، میں تھوڑا تھوڑا لہجہ بھی آپ کو سکھاؤں گا تاکہ آپ کو ایرانی لہجے سے بھی واقفیت ہو جائے. قابل التفات، بلکہ قابل میں بھی کاف کو تھوڑا سا وہ کھردرا کر کے پڑھتے ہیں، قابل التفات نیست. اچھا، تو در این روز و روزگار، در این روز و روزگار اس زمانے میں، ہاں جی کیا ہے؟ بحرف این و آ نمی تما اعتماد کرد، نمی تما اعتماد کرد. اس زمانے میں کسی کی باتوں پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے. میر صاحب نے بھی تو کہا تھا نا، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار. تو زمانہ پتہ نہیں کب سے اسی طرح ہی ہے. ہاں جی ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے. اب میں آپ کو ایک اور چیز سناتا ہوں. مشتری اور فروشندے. اب فروشندہ وہی ہے جس کو ہم تو کہیں گے اردو میں تو فروشندہ کہیں گے، بلکہ فروشندہ بھی کیوں کہیں گے، بیچنے والا کہیں گے، کوئی چیزیں بیچنے والا. اور مشتری کسے کہیں گے؟ آپ کے اخباروں میں عام طور پہ آتا ہے مشتری ہوشیار باش، اے خریدنے والے ذرا ہوشیار رہنا. اچھا، یہ ایک طرح کی وارننگ ہے. اچھا، اور مشتری کے ساتھ دوسرا لفظ کیا آتا ہے؟ دوسرا لفظ ہے ایرانی تو کہے گا تو اس کو فروشندے بھی نہیں کہے گا، فروشندے. ہم اردو میں اگر فارسی بولیں گے نا ہمارے برعظیم تو اس میں ہم سیدھا سیدھا فروشندہ کہیں گے. فروشندہ فروش کرنے والا، بیچنے والا. مشتری کا معنی خریدنے والا اور فروشندہ کا معنی بیچنے والا. اب مثلا ایک شخص نے سوال کیا ہے فروشندے سے، اور کس نے کیا ہے؟ مشتری نے کیا ہے. مثلا کہتا ہے کہ آگا یہ فروشندے. اب آقا جو ہے نا، جسے ہم آقا کہتے ہیں، ایرانی لہجے میں وہ آقا نہیں ہے، وہ آغا ہے. مثلا کہہ گے آغا یہ استاد، جناب استاد. تو لکھیں گے تو قاف لکھیں گے، بولیں گے تو غین بولیں گے. ہاں یہ بھی یاد رکھیے، یہ ہے آقا ہی، یہ آقا ہے، لیکن اس کو بولیں گے کیا؟ آغا. تو مثلا اب وہ مشتری پوچھ رہا ہے کہ آؤ یہ فروشندے چی چیز ہداری، مثلا تمہارے پاس کیا ہے؟ اور پھر ساتھ ہی ابھی اس کی بات نہیں سنتا، خود بول پڑتا ہے امبے داری. امبے آم ہے. یہ پنجابی میں امبے کو کیا کہتے ہیں؟ امب. تو وہی بھائی، اتنے اثرات ہیں فارسی کے اور پنجابی میں، اتنے لفظ. میں نے کوئی 250 الفاظ کی فہرست بنائی تھی جو پنجابی اور فارسی میں ایک ہی ہے، 100% ایک ہی ہے. لیکن اب ظاہر ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو یہ امبے جو ہے یہ وہی ہے، یعنی آم. تو اب مشتری کیا پوچھ رہا ہے؟ فروشندے سے پوچھ رہا ہے، پھل بیچنے والے سے یا سبزی بیچنے والے سے پوچھ رہا ہے امبے داری. تو وہ کہتا ہے نہ خیر. نہ خیر کا معنی نہیں. اچھا، ایرانی اس کو خیر بھی کہتے ہیں اور نہ خیر بھی کہتے ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. خیر کا معنی بھی ہے، یعنی نون نہ بھی لگائیں تو خیر کا معنی بھی ہے کہ نو نہیں، اور نہ خیر بھی کہتے ہیں. اس نے کہا ہلو داری. اب ہلو کیا ہے؟ اب یہ ہلو ہوئی ہے جس کو ہم اردو میں آڑو کہتے ہیں. ہلو. مثلا اس نے پوچھا ہلو داری، اس نے کہا نہ خیر، وہ میرے پاس وہ بھی نہیں ہے. اچھا، اس نے کہا امرود داری، یا اس نے کہا گلابی داری، اس نے کہا نہ خیر، میرے پاس نہیں ہے.
اس نے کہا زرد آلو داری. اب زرد آلو جو ہے نا، یہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے کیا کہتے، نہیں زرد آلو جو ہے خوبانی کو کہتے ہیں ایرانی. اب دیکھیے اس کو آلو بنا دیا انہوں نے. آپ کیا کہیں گے؟ زرد آلو داری. اس نے کہا نخیر. اس نے کہا سیب داری. سیب یعنی سیب، سیب ہے. اس نے کہا نخیر. مشتری بڑا ہی پریشان ہوا کہ یار یہ کس قسم کا پھل بیچنے والا ہے جو پوچھتے ہیں نہ خیر یا خیر کہے جاتا ہے. تو اس نے کہا سیب داری. اس نے کہا نخیر. اس نے کہا سیب زمینی داری. کیا تمہارے پاس سیب زمینی ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، سیب تو وہی ہے جسے ہم ایپل کہتے ہیں، اور سیب زمینی کیا ہے؟ آلو. اب آپ بتائیے، زرد آلو جو ہے وہ خوبانی ہے، اور سیب زمینی جو ہے وہ آلو ہے. اچھا، یہ زبان کی اپنی گویا بلعجبیاں ہیں جو ہوتی ہیں. تو اس نے کہا نخیر. اس نے بہت ہی زش ہو کے پوچھا مشتری نے، آخر چیز سوری، آخر تمہارے پاس پھر کیا ہے؟ وہ اتنے پھل پوچھے ہیں اور ایک سبزی بھی پوچھ لی، تم نے سب کا انکار کر دیا. تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ فروشنده گفت این است که هست. تو اس نے کہا کہ آخر چیز داری. یہ آخر جو میں کہہ رہا ہوں اصل میں کیا ہے؟ آخر چیز داری. چے کا معنی کیا؟ چیز داری. آخر پہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا این است کے ہست. اپنے ٹوکرے کی طرف اشارہ کیا. تو اس نے کہا این است کے ہست. بھائی یہی کچھ ہے جو ہے. اور اس میں کیا تھا؟ اس میں گل قلم، یہ پھول گوبھی، اس میں بادنجان، بینگن، اور گشنیز. یہ گشنیز وہی ہے جس کو ہم کشنیز بھی کہتے ہیں، دھنیا. اور میں بہت دن وہاں ایران میں بڑا پریشان رہا کیونکہ میں کھانا وانا خود پکاتا تھا اور دھنیا کا فارسی نہیں آتا تھا مجھے کہ کیا اس کو کہتے ہیں. میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ایرانی نہیں سمجھے. بالآخر کسی سے پوچھ پاچھ کے میں نے ان کا ان کی حاضر موجود ہے تو گشنیز میں نے وہاں سے خریدی. میں جب جا رہا تھا ایران دوسری دفعہ، پہلی دفعہ تو میں کانفرنس میں گیا، دوسری دفعہ میں پڑھانے کے لیے 3 سال کے لیے جا رہا تھا. تو وہ میں نے حماقت یہ کی کہ اپنے وہ ہینڈ بیگ میں نے کینچی رکھ لی، یہ تاکہ مجھے اپنی ٹھیک کرتا رہوں میں. تو وہ انہوں نے نکال لی، لاہور ایئرپورٹ پہ نکال لی. تو میں نے کہا آپ مہربانی کریں یار، میں پروفیسر ہوں فلاں اور جا رہا ہوں وہاں، آپ پاکستان کی خدمت کرنے. انہوں نے کہا جی نہیں، کینچی تو نہیں جا سکتی. اور ظاہر نہیں جا سکتی تھی، سیدھی سی بات ہے. میں نے سو نائب کہ میں نے اس کا احساس ہی نہیں کیا. اچھا تو کینچی تو رکھ لی. اب مجھے بڑی پریشانی ہے، 1-2 دن تو گزر گئے. میں نے کہا اب میں کینچی کہاں سے؟ اچھا تو میں پوچھتا ہوں، وہی جو ہماری پرانی فارسی تھی، پرانی فارسی میں کینچی کو کہتے مقراظ. اور ہم نے ایک ضرب المثل رٹ لی تھی جو ہمارے استاد نے ہمیں رٹا دی تھی. مقراظ کا معنی کینچی. اور ساتھ جملہ بھی بتا دیا تھا کہ قرض مقراظ محبت است. قرض جو ہے وہ محبت کی کینچی ہے. یہ لفظ محبت ہے جسے ہم محبت کہتے ہیں، میم پہ پیش ڈالتے ہیں، اصل میں میم پہ زبر ہے، محبت است. اچھا مقراظ کینچی. تو میں نے کہا کہ مقراظ داری. تو اس نے کہا مقراظ انچیے. اب آپ پنجابی میں دیکھیں، ہم پنجابی میں کہیں گے ایک ہی ہے. آپ غور کیجئے، چیے، یہ چیے وہی ہے. اصل میں چیے کیا ہے؟ انچیست. لیکن ایرانی جب بولے گا تو انچیست نہیں کہے گا. وہ اس کی جو یعنی گفتاری ہے نا، جسے زبان گفتاری کہتے ہیں، مثلا لکھے گا تو یہی لکھے گا انچیست. ان کا معنی یہ، اور چیز کا معنی کیا ہے؟ چیز اصل میں کیا ہے؟ چے است.
لیکن جب اس کو ملایا جائے گا تو یہ ہے جو ہے یہ بھی بدل جائے گی اور الف حذف ہو جائے گا اور یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ چیست، انچیست. لیکن جب وہ بولے گا تو کیا کہے گا؟ انچیے. تو مجھ سے پوچھنے کا کہ انچیے. میں نے جب کہا کہ مقراض داری تو اس نے کہا انچیے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا مقراض. اس نے کہا نہ مانا داری ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا. میں اگلی دکان پہ گیا، ساتھ ساتھ تھی وہ پوری مارکیٹ تھی. میں نے پوچھا کہ مقراض داری؟ انہوں نے کہا نہ خیر نہ داری، نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیسے اس کو سمجھاؤں. چنانچہ مجھے ایک ترکیب سوچی. جب میں نے تیسری دکان پہ بھی کچھ دور جا کے تیسری دکان آئی تو میں نے کہا کہ مقراض داری آقا مقراض داری. تو اس نے کہا نہ خیر. میں نے کہا مقراض داری کیا آپ کے پاس کینچی نہیں ہے؟ کہنے لگے نہ خیر انچی ہے. وہی انچی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. چیے اور کیے میں کتنا فرق ہے بھائی؟ اچھا. تو میں نے کہا مقراض. کہنے کہا مقراض؟ میں نے یہ مقراض بنائی انگلیوں سے اور میں نے کہا مقراض. تو اس نے جواباً پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا کیچی. میں نے کہا بلے کیچی. بلے کا معنی ہاں. دوسرا تجربہ ہوا جس گھر میں رہتا تھا وہ ایک ایرانی کا مکان تھا اور 3 منزلیں تھیں اس کی. اوپر والی منزل میں بھی ایک ایرانی جوڑا رہتا تھا، بچے ان کے. نیچے بھی ایک بوڑھا بوڑھی بالکل مہندس، آقائی مہندس میں کہتا تھا، بال سفید جیسے اب میرے. تو اس زمانے میں تو یہ نہیں تھے اتنے. اچھا. تو وہاں ایک سال گرمی بہت پڑی تو ان کے یہاں سسٹم اور طرح کا ہے. وہ اوپر چھت کے اوپر 3 منزلہ 4 منزلہ عمارت، وہاں وہ ڈیزرٹ کولر لگاتے ہیں اور ایک بڑے پائپ کے ذریعے وہ ہوا جو ہے وہ گھروں میں منتقل ہوتی ہے. اچھا. تو گرمی اتنی تھی کہ میں نے کہا یار یہ تو تہران میں تو ایسی گرمی کبھی سنی نہیں، میں اس سے پہلے بھی جا چکا تھا. تو گرمی بہت تھی. تو میں نے لینڈ لارڈ کو ایک دن فون کیا، گرمی بہت بڑھ گئی بھائی کچھ اس کا علاج کیجیے. تو کہنے لگا مثلاً چی. اب چی وہی ہے یعنی چے. اب چے جو ہے نا اس کو وہ بولے گا تو چی کہے گا. چی کا معنی چے کیا. تو میں نے کہا کہ میخواهم که اگر لطف کنید و یک باد بزن اگر فراہم آورده شود چی خوب، کہ اگر ایک پنکھا آپ مجھے پیڈسٹل یا کوئی تو وہ آ جائے تو کیا ہی اچھا ہے. تو نے کہا باد بزن. اب فارسی پرانی فارسی میں پنکھے کو باد بزن ہی کہتے ہیں. میں غلط نہیں کہہ رہا تھا ان سے. باد بزن یعنی پنکھا. تو میں نے جب اسے کہا 2-3 دفعہ سمجھانے کی کوشش کی تو معاملہ وہی تھا جو اس بازار میں تھا جس میں مجھے خاصی پریشانی ہوئی. تو میں نے اسے کہا کہ بہت بزن. کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات بزن کیا چیز ہے جو آپ مانگ رہے ہیں. میں نے اسے بھی پھر اشارہ کیا. میں نے کہا بہت بزن چھت کی طرف. تو مجھے کہتا ہے خوب پنکھے یعنی پنکھا. یہ میری عجیب و غریب تشریفات ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پنکھے. میں نے کہا بلے پنکھے. تو پنکھا پھر آ گیا اگلے دن. اچھا. تو اب اس کے ساتھ یعنی مثلاً این اور آن اور اینا اور آنا، انہا و انہا، یہ سب جو ہے نا جدید فارسی میں مستعمل ہیں. مثال کے طور پہ این یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ اینان. لیکن صرف یہاں تک نہیں ہوگا، انہا. اچھا. اسی طرح انہا، لیکن
ایرانی اس کو انہا نہیں کہے گا، انہا۔ مثال کے طور پہ اگر 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں، تو کہے گا انہا گفتند۔ یہ انہا وہی ہے جنہوں اسی پنجابی کہنے اونا، اونا میں نے کیا بھائی، اونا میں نے دسے ہے، یہ وہی ہے انہا، اونا۔ این کی جمع اینان، انہا، آن کی جمع انہا، انہوں نے۔ اب ایک سے زیادہ جب لوگ ہوں گے تو آپ جیسے مثلا کتاب، کتاب کا مطلب کتاب، کتابیں، ان کتاب مثلا ہم کہیں گے یہ کتاب، اگر دور ہوگی تو جیسے میں پہلے عرض کر چکا ان کتاب۔ اچھا، یا ہم کہیں گے کتاب او، اس کی کتاب، لیکن اگر جمع ہے تو ہم کہیں گے کتاب انہا، بہت سے لوگوں کی کتاب۔ یہ جو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، یا مثلا ابھی آن کہا میں نے، تو آن کی جمع ہے آنان یا آنا، آنا یعنی نیزل ساؤنڈ ہوگی اس کی، آنا، بہت سے لوگ۔ مثلا دانشجویان بے بزم اقبال آمدن، دانشجو جو ہیں، جو تشریف فرما ہیں، یہ بزم اقبال میں آئے، آمدن یعنی آئے، آنا درس فارسی یاد گرفتند، آنا انہوں نے فارسی زبان سیکھی، آنا درس فارسی یاد گرفتند، یہ میں جملہ لکھ دیتا ہوں، آنن زبان فارسی یاد گرفتند۔ اب یاد گرفتند، مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے یاد کردن، نا، وہ کوئی فارسی روزمرے میں یاد کردن، ویسے تو یاد کردن ہے، یہ ایک کیا کہنا چاہیے، ورب جو ہے، فعل جو ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے، یاد گرفتن۔ یاد گرفتن کا معنی سیکھنا، یاد کرنا۔ اگلا ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا جب میں آپ کو مصادر بتاؤں گا، اور مصادر کی 2 بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں کیا ہیں، تن اور دن۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جانا، کھانا، پینا، تو ہم کہتے ہیں کہ نون الف نا اگر آئے گا تو وہ فعل ہوگا، مصدر ہوگا۔ مصدر کا مطلب ہی ہے جائے اس دار، نکلنے کی جگہ، یعنی گویا مصدر سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں آگے چل کے۔ مثلا یاد گرفتن سے یاد گرفت، یاد نہ گرفت اس نے نہیں سیکھا، یاد گرفت اس نے سیکھا، یاد گرفتند انہوں نے سیکھا، یاد گرفتی تو نے سیکھا، یاد گرفتی تم نے یا آپ نے سیکھا، یاد گرفتم میں نے سیکھا، یاد گرفتیم ہم نے سیکھا۔ اب اس میں ہمارے اساتذہ نے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، وہ ہمارے بڑے محسن تھے، انہوں نے ہمیں ایک نشانی بتا دی تھی، وہ یہ تھی، ند یہ ید میم یم، یہ آپ نے گویا یاد کر لینا ہے۔ ایک بات جو اس بات کو بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا آپ سے، وہ یہ ہے کہ فارسی میں بھی 6 صیغے ہیں جیسے اردو میں ہیں۔ مثلا اردو میں اگر ہم کہیں گے کہ وہ گیا، تو دوسرا کیا ہوگا، وہ گئے، تو گیا تم گئے، میں گیا ہم گئے۔ ہم وہی روایتی صیغہ آپ کو پڑھائیں گے، گفت۔ اب آپ یہاں آ جائیے، گفتند انہوں نے کہا، گفتی، گفت کے ساتھ یہ لگا دیں گفتی، گفت کے ساتھ یہ لگا دیں گفتید، گفت کے ساتھ میم لگا دیں گفتم، گفت کے ساتھ یم لگا دیں گفتیم، یعنی گفت ادا گائے گا، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا، تو نے کہا، تم نے کہا، میں نے کہا، ہم نے کہا۔ یہ 6 صیغے ہیں، اردو میں بھی ایسی ہے۔ اردو میں ابھی ترجمہ کر دیا نا میں نے، اس نے کہا، انہوں نے کہا، تو نے کہا، تم نے کہا یا آپ نے کہا، میں نے کہا اور ہم نے کہا۔
یہ ماضی مطلق ہے. گویا ماضی مطلق بھی میں نے آج آپ کو انیشلی تو پڑھا دی ہے. اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو آج کی گفتگو کے حوالے سے تو لازماً کریں، مجھ سے پوچھیں آپ. جی ہاں، بھلے اس طرح لکھیں گے. یعنی پرانے تو ہم لکھتے تھے بھلے یوں، بھلے، لیکن اب ایرانی لکھتے ہیں بھلے. یعنی ہے ہائے مختفی، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر، تو یہ بھلے ہی بن گیا اصل میں، بھلے بھلے. لیکن وہ کہتی ہیں، اور اگر بہت زور دینا ہو تو پھر بھلے بھی نہیں کہتے، کہتے اور ہاں یس آف کورس، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں یس آف کورس آئی ڈو ہیو. تو اس کے لیے آرے، اور آرے میں وہ چھوٹی یہ نہیں لگاتے، تقریباً بڑی ہی لگاتے ہیں بہت زور دینے کے لیے. اور مثلا میں پوچھوں کیا ہوا شما تیروز اونچا رفتی، تو کہے بھلے نہیں کہے گا، وہ کہے گا اور من کے حوضے بودم اونچا، میں اس جگہ تھا. اب اونچا کیا ہے اصل میں جا ہے اس جگہ. ٹھیک ہے جی. دستور زبان فارسی و مصدر نامہ، یہ علمی کتاب خانے سے مل جاتی ہے اب بھی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپ سب اسکالرس کو خرید لینی چاہیے. دستور زبان فارسی، جی پروفیسر محمد رفیق، یہ گورنمنٹ کالج میں تھے، ریٹائر ہو گئے، لیکن بڑے لائق آدمی. اور یہ اردو میں دستور پر اس عہد میں جس میں جدید فارسی کو بھی انہوں نے لیا کیونکہ ایران بھی رہے، تو یہ نہایت مفید کتاب ہے اور اس کی نسبت بہت مفصل ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف اس کتاب تک محدود نہ رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی استعداد بڑھے تو یہ کتاب لازماً آپ کو خریدنی چاہیے. دستور زبان فارسی و مصدر نامہ، لیکن ایرانی اس کو مصدر نامہ کہے گا یا کچھ اور کہے گا، یہ آپ سے سوال. مصدر نامے، کیونکہ ہائے مختفی سے پہلے جو بھی حرف آئے گا اس کے نیچے زیر لگانی ہی لگانی ہے. تو یہ صفحہ 9 پہ ہے. آب پانی، آتش آگ، آراستم میں نے سجایا، آراستن سجانا، آزادہ وغیرہ. یہ آپ لفظ تو یہ بہت سے ہیں، لیکن اس کے کچھ 20 لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں. بس آج کا کام اتنا ہی ہے. یعنی 20 لفظ آپ گن لیجئے جہاں تک آتے ہیں وہ لفظ اور ان کے معنی. بہت بہت شکریہ آپ کا.